استنبول میں اور ٹاپ کاپی پیلیس میں، ٹاپ کاپی میوزیم میں کئی چیز رکھی ہوئی ہے، کعبہ شریف کی اور آخری رسول کی چیزیں، پھر آخری رسول کے کمپینینز کی چیزیں، خلیفہ جو چار ہیں ان کی چیزیں، اور کئی رسول کی چیزیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا وہاں چیز رکھی گئی ہے۔ تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، جو عصا، اور داؤد علیہ السلام کی جو سوڑ ہے، مطلب تلوار، تو کیا ریئل ہے، ان کے ٹائم کا یوز کیا ہوا ہے؟ مہیش بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہ توپٹا کے میوزیم گئے تھے استنبول میں، ترکی میں، اور الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی موقع فرمایا۔ اس سال ہی چند مہینے پہلے فیبری مارچ میں میں بھی گیا تھا کوپٹا کی میوزیم میں، ترکی میں مجھے بلایا گیا تھا۔ مہیش بھائی صاحب پوچھ رہے کہ وہاں کئی چیزیں ہیں اللہ کے رسول کی، موسیٰ علیہ السلام کی، اور موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے، کیا وہ لاٹھی صحیح ہے؟ از اٹ اوریجنل؟ میں نے بھی وہ لاٹھی کو دیکھا، یہ سوال میرے دماغ میں بھی آیا، یہ سوال جو آپ کا ہے میرے دماغ میں بھی آیا، لیکن جواب ملا صحیح ہے نہیں، کوئی فرق پڑتا نہیں۔ لاٹھی صحیح ہے یا غلط فرق نہیں پڑتا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت دی اس قرآن میں وہ صحیح ہے، وہ محفوظ ہے۔ وہ لاٹھی سے دین ذرا بھی بدلے گا نہیں، ہسٹوریکل ویلیو ہو سکتی ہے، اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسا آپ نے کہا خلفاء راشدین کے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے کئی چیزیں، لیکن اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہسٹوریکل ویلیو شاید جاننے کے لیے کیا کرنے پڑے گا، کیونکہ میں بھی ماشاءاللہ ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں، سائنس کے طالب علم ہوں، آپ کو کرنے پڑے گا کاربن ڈیٹنگ۔ کاربن ڈیٹنگ ایک ٹیکنالوجی ہے C14، وہ کاربن ڈیٹنگ سے ہم کو پتہ چل سکتا ہے کہ وہ چیز ہے وہ کتنی پرانی ہے۔ تو اگر ہم کاربن ڈیٹنگ کرتے ہیں اس لاٹھی پہ اور پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ ہزاروں سال پرانی ہے، موسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ بائبل کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 1400 سال عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے آئے، عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 2000 سال پہلے آئے، تو بائبل کے مطابق موسیٰ علیہ السلام 3400 سال پہلے آئے، لیکن قرآن میں اس کا ذکر نہیں کون سے دور میں آئے۔ اور اگر بائبل کا حوالہ لیں گے تو سائنٹیفکلی میچ ہوتی ہی نہیں، کبھی فلڈ آیا کبھی ایجپٹ ہے، ان سائنٹیفک ہے۔ تو آپ کو پہلے کاربن ڈیٹنگ کرنے پڑے گا اس لاٹھی پہ، ان لوگ اجازت دیں گے کہ نہیں مجھے پتا نہیں، اس کاربن ڈیٹنگ کرنے کے بعد آپ کو پتا چلے گا کتنے سال، لیکن مجھے ابھی بھی نہیں پتا ایگزیکٹلی کتنے سال پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، لیکن ایز اے ہسٹوریکل ریکارڈ کوئی کرنا چاہتا کر سکتا ہے، لیکن مجھے ایز اے مسلم میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر قرآن مجید میں وہ صحیح ہے، اور جو ہدایت جو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میں ملی، اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، وہ مجھے پتا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ وہ لاٹھی صحیح ہے کیا نہیں ہے، وہ خلفاء راشدین کی چیزیں صحیح ہے کیا نہیں ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے ان کا پیغام کیا ہے اور ان کے پیغام کے عمل کرنا چاہیے۔ ہوپ آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر 2 میں جو بھائی ہیں سوال کیجیے۔ My name is Rohit Gandhi. I am second year engineering of VXTC. I want to ask that is Salah is important that much that can we leave our colleges and lectures? It's possible that we have lectures and classes all the time, so we should leave that. Or my second question is, the Sunni and that Shia are not joining the in Salah, so what should be done with them? How we can improve them? روہت بھائی نے 2 سوال پوچھا ہے۔ سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا میرے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے، آپ کے پاس اگر کوئی بھی سوال ہے جو پوچھنا چاہتے ہیں، چاہے اسلام کے تعلق ہو یا دیگر مذاہب کے تعلق ہو، ہندوازم کے بارے میں یا کرسچینٹی کے بارے میں، عیسائیت کے بارے میں، آپ بنا جھجک یہاں پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کھلی آزادی دیتے ہیں ہمارے غیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو کہ آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق، یہ آپ کا سنہری موقع ہے۔ ایسا موقع ہمیشہ نہیں آتا۔ اکثر مذہبی لیکچر تقریر کے بعد
کھلا سیشن نہیں ہوتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے، چاہے اسلام کے بارے میں ہو، ہندوازم کے بارے میں ہو، کرسچینٹی کے بارے میں ہو، جوڈائزم کے بارے میں ہو. آپ اگر میرے بات سے متفق نہیں ہیں پھر بھی آپ بول سکتے کہ ذاکر میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، اور آپ پوچھ سکتے. کوشش کروں گا کہ جو بھی تھوڑا بہت علم مجھے ہے میں کوشش کروں گا آپ کی غلط فہمی دور کروں. میں نے سوال پوچھا کہ ہمارے کالج میں لیکچرز ہوتے ہیں، اور کیا ہم صلاح پڑھنے کے لیے لیکچر کو ترک کر سکتے ہیں، لیکچر کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور روہت بھائی نے کہا کہ وہ سیکنڈ ایئر انجینئرنگ میں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، 20 سال پہلے میں بھی کالج میں تھا، میں بھی اس دور سے گزرا. الحمدللہ ثم الحمدللہ کالج میں الحمدللہ نماز میں پڑھتا تھا. کالج میں جب آپ جاتے ہیں بریک ہوتی ہے، اور کالج کا ٹائمنگ کیا ہوتا ہے؟ ادھر 7 سے 1 تک ہوتا ہے، یا ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 4 تک کے جو بھی ٹائم ہے. لنچ بریک تو ملتا ہے. جب آپ کو لنچ بریک ملتا ہے اس بریک میں آپ لنچ کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے، صلاح بھی پڑھ سکتے. ہو سکتا ہے کہ کالج کے ایسے ٹائمنگ ہو کہ آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے، مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے. لیکن صلاح چھوڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. یہ پڑھنا فرض ہے، اور بے شک وداؤٹ اینی پرابلم آپ پڑھ سکتے. آپ جا کے بوائز کامن روم میں پڑھ سکتے، گرلز کامن روم میں پڑھ سکتے. صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے، صلاح چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے، کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے. قرآن مجید میں سنی شیعہ نہیں ہے، مسلم ہے. مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 12 جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور 12 جگہ کا ذکر میں نے کیا. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ حدیث بخاری کی کتاب الادان کی چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604، اور پھر سے دہرایا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 352 352. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر 75 حدیث نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندھے ملتے تھے دوسرے صحابہ کے کندھے سے، ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر 245 اور حدیث نمبر 666، اللہ کے رسول فرماتے کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو، جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دو. اس کا مطلب ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے. جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت، اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے. تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ نماز پڑھتے وقت، یہ فرض ہے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی مائک نمبر 2 پہ. سر میرا نام پرنو نائک ہے اور میں مرچنٹ نیوی میں کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اس وقت اللہ جب سب کو پھر سے اٹھائیں گے تو کہا جائے گا کہ اپنی قبروں سے اٹھو. تو ہم ہندوؤں کا کیا ہوگا، کیونکہ ہماری تو کوئی قبر نہیں ہوتی. بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ واپس سے ہمیں دوسری زندگی دیں گے تو کہیں گے اپنے قبروں سے اٹھو. ہندو بھائی صاحب پوچھے کہ ہندو لوگ تو قبر میں دفنائے نہیں جاتے، ہندو بچے دفنائے جاتے نا،
हिंदू बच्चे, हिंदू मजहब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान हैं जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, जरूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे, जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेंगे, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है, अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते, जब गैर मुस्लिम के एतराज करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क़यामत के रोज जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियां को कैसे जोड़ेगा। जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए, तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में इसका जिक्र है, सूरह क़याम में सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में, कि अल्लाह ताला हड्डियां को कैसे जोड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह हड्डियां को ही नहीं जोड़ सकता है, आपके उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। उंगलियों के पोर पोर, आप सोचते हो अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्टिन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगर प्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूं और हू बहू वैसे पैदा कर सकता हूं। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है, कुन फयकुन। और फिर से हमें नई जिंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई जिंदगी बसर करे, तो आप इस जिंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 3 से मैं कोई गैर मुस्लिम भाई हूँ। बैक्सन जॉर्ज और मैं स्टूडेंट है। सर एक्चुअली ये रिलीजन होना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहाँ तो बहुत सारा वॉर होता है, आपने बोला ब्रदरहुड होता है, तो एक्चुअली ये रिलीजन नहीं रहेगा तो ये ब्रदरहुड डेफिनेटली नहीं रहेगा, ह्यूमैनिटी रहेगा, नहीं तो वॉर भी नहीं रहेगा। तो रिलीजन होना ही नहीं चाहिए कॉन्सेप्ट। रिलीजन क्यों होता है, क्या आप हेल्प करेंगे उसके लिए? भाई साहब का सवाल है कि रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, ये मजहब होना ही नहीं चाहिए। ये मजहब की वजह से वॉर होता है, झगड़ा होता है। आप कहते हैं भाईचारा बढ़ता है, वॉर होता है। सिर्फ ह्यूमैनिटी होना चाहिए। भाई साहब नाम के माइक बैक्सन जॉर्ज। कौन से माइक्रोफोन पे हाथ ऊपर करेंगे? जॉर्ज बोलिए सर। पीछे वाले माइक्रोफोन। जॉर्ज भाई साहब से पूछूंगा, ये कहते कि मजहब होने की वजह से लड़ाई हो रही। भाई साहब क्या मैं आपसे लड़ रहा हूं? भाई साहब नहीं क्या मैं आपसे झगड़ रहा हूं? नहीं सर। हाँ क्या नहीं? नहीं सर। आप समझते मैं मजहबी हूं? हाँ सर। हूं ना? तो मैं क्या आपसे लड़ रहा हूं? जो सही मजहब को जानता है, सच्चा मुसलमान है, वो आम तौर पे झगड़ा नहीं करेगा। क्योंकि कुरान मजीद की आयत है, सूरह माइदा की सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में लिखा है कि अगर कोई भी मुसलमान, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, अगर किसी का कत्ल करता है, चाहे मुस्लिम या गैर मुस्लिम का, बिना कोई वजह के, कत्ल के बदले कत्ल, या अगर उसने इस जमीन पे इफ ही हैज कॉज करप्शन इन द लैंड, इन दो वजह के अलावा अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया के ऐसे है कि सारे इंसानियत का कत्ल कर रहा है। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। जब मैंने लेक्चर दिया था टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, तो अक्सर जैसा हमारा सेशन होता है कि गैर मुस्लिम को पहले चांस दिया जाता है, तो जब मैं कह रहा था इस्लाम के बारे में, इस्लाम की क्या राय है दहशतगर्दी के बारे में, जिहाद के बारे में, तकरीर के दौरान मैं मिसाल दे रहा था कि मुसलमान टेररिस्ट नहीं होते अक्सर, और इस्लाम मजहब टेररिज्म के खिलाफ है, दहशत के खिलाफ है। सवाल जवाब के मौके पे एक हिंदू ने मुझसे सवाल पूछा
کہ ذاکر بھائی جو گجرات میں ہوا, جو مسلمانوں کے ساتھ جو غلط ہوا, جو مسلمان عورت کے ساتھ بلاತ್کار ہوا, اگر میں ہوتا تو میں بھی ہندوؤں کو یہاں چن چن کے مارتا تھا. تو جو مسلمان ہندو کو اگر ٹرین بلاسٹ میں کوئی ہندو مرا اور مسلمان نے کیا تو میرے نزدیک صحیح ہے. یہ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا جذبہ بھی, اگر کوئی میری بہن کا بلاತ್کار کرے تو میرا جذبہ بھی جاگے گا اور میں بمبئی میں ہندو کا قتل کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ ہندو مجھ سے کہہ رہا ہے. تو میں اس کو جواب دیتا ہوں, بھائی صاحب آپ بالکل صحیح کہتے ہیں. عام انسان یہی سوچیں گا, عام انسان یہی سوچیں گا, اور آپ عام انسان جیسے سوچ رہے اور سب پبلک میں تالیاں بج رہی تھی. لیکن میں عام انسان نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. میرا مذہب, میرا قرآن, میرا رب مجھے اجازت نہیں دیتا ہے اگر کوئی ہندو نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہے یا کوئی عورت کا بلاत्کار کیا ہے, میں وہی مذہب کے انسان کو بمبئی میں اس کا قتل نہیں کر سکتا ہوں. یہ اجازت ہی نہیں ہے. اگر میں شاید مسلمان نہیں ہوتا تو میں کہتا تھا ہاں وہ ہندو سے آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میرا مذہب مجھے اجازت دیتا ہی نہیں. یہ آپ کی انسانیت ہے جو کہہ رہی ہے. مسلمان ہونے کے لیے انسان ہونا فرض ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اونچا ہے. کیونکہ میں مسلم ہوں, کتنا بھی جذبہ مجھ میں ہوگا, لیکن میں میرے رب, میرے خالق, میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں. جو شخص نے کوئی مسلم عورت کا بلاत्کار کیا اس کو پکڑو اور اس کو پولیس کے حوالے کرو, پکڑ کے سزا دو. لیکن دوسرے انسان کو وہی مذہب کے اگر میں قتل کروں گا, یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. آپ سوچئے, ہندو کے رشتہ دار سوچنے لگیں گے نا, یہ کیسا مسلمان, کیسا اسلام مذہب ہے. میرے بھائی نے کیا غلطی کیا تھا کہ اس کا قتل ہوا؟ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے, وطن ہے ہندوستان ہمارا. آپ جو کہہ رہے انسانیت کا سبق جو کہہ رہے آپ, انسانیت اچھی چیز ہے, لیکن اسلام انسانیت سے اوپر ہے. اسلام انسانیت سے اور اونچا ہے. اور جب آپ مذہب سیکھیں گے تو کئی چیز جو انسان جذبے سے کرتا ہے جو غلط ہے, اگر آپ سچے مذہبی ہے تو یہ غلط نہیں کہیں گے, یہ غلط کام کبھی بھی نہیں کہیں گے. جو لوگ مذہب کے نام پہ غلط کام کرتے ہیں ان کو دوشی ٹھہرائیے, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن کہنا کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں اور جنگ ہوتی ہے, بالکل غلط. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ہسٹری میں پڑھیے, ہسٹری میں پڑھیے اشوکا. اشوکا نے جب لاکھوں لوگ کا قتل کیا, کون سے مذہب کا تھا وہ؟ کون سے مذہب کا تھا؟ اس کا مذہب ہی نہیں تھا. جتنے لوگ اکثر قتل کرتے وہ نام کے لیے ہوں گے, کرسچین یا بدھسٹ یا کوئی مسلم ہوں گا, لیکن وہ مذہب کو فالو ہی نہیں کرتے. آپ تاریخ میں دیکھیے, آپ تاریخ اگر دیکھیں گے, میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے قتل آج ہو رہے ہیں, جتنے قتل آپ دیکھتے ہیں کہ یہ قتل کیوں ہو رہے؟ امریکہ افغانستان پہ حملہ کیوں کیا؟ کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. کیوں کیا؟ دنیا جانتی ہے, اوپن سیکریٹ, تیل کے لیے. عراق میں گھسی کیوں؟ مذہب کے لیے. کروڑوں کا قتل کیا, کیوں کیا؟ مذہب کے لیے. مذہب کے نام پہ مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. یہ مذہب ہی ہے. اگر سچا مذہب ہے, صحیح مذہب ہے, تو کبھی بھی نہیں سکھاتا کہ انسانوں میں جھگڑا کرنا. اگر وہ کچھ غلط کام کر رہا ہے, اگر غلط کام کر رہا ہے, جو شخص غلطی کر رہا ہے اسے پکڑو, اس کو سزا دو, میں بالکل ان کے ساتھ ہوں. لیکن عام انسانوں میں جھگڑا کرنا, فساد پیدا کرنا اسلام کبھی بھی نہیں سکھاتا. یہ اسلامی مذہب ہے. اسی لیے اس کانفرنس کا عنوان ہے اسلام the solution to humanity. اسلام انسانیت کا حل. تو جو بھی مشکلات انسانیت میں ہیں آج کی تاریخ میں, اس کا حل صرف اسلام میں ہی ملے گا. آپ مجھے بتاؤ, قرآن کی کون سی آیت کہتی ہے کہ بنا وجہ کسی انسان کا قتل کرنا چاہیے؟ آپ قرآن کا حوالہ دو, میں آپ کی بات کو مان لوں گا. آپ صرف میڈیا کے ذریعے جو میڈیا غلط فہمی پھیلا رہی ہے
اسلام کے خلاف اس کی بنیاد پہ کہنے لگیں گے کہ مذہب کے وجہ سے یہ دنگے فساد ہوتے ہیں یا مذہب کے وجہ سے لوگ قتل کریں ایک دوسرے کا، یہ بالکل بے بنیاد ہے. میں پوچھوں گا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا، بالکل صحیح ہے. مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپس میں دشمنی اور نفرت ہو. مائک نمبر 4 میں خاتون کے شعبے میں کوئی نان مسلم خاتون ہوں سوال کر سکتی ہیں. ڈاکٹر نائک، میرا نام پوجا شرما ہے اینڈ آئی ایم اے کلینکل ڈیٹا کوآرڈینیٹر. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک کہ آج مجھے یہ اپرچونیٹی ملی کہ میں آپ کو تھینک یو بول سکوں. میں آپ کو پچھلے 1-1.5 سالوں سے فالو کر رہی ہوں اور میرے اندر جو مسلم اور اسلام کے لیے کچھ غلط فہمیاں تھی شاید وہ کلیئر ہو گئی ہیں. اینڈ جیسے آپ نے کہا، آپ نے قرآن کی کئی آیتوں کے بارے میں کہا. میں سوچتی ہوں کہ گیتا ہو، قرآن ہو، بائبل ہو، کوئی بھی ہو، سب میں ایک ہی بات کامن لکھی ہے کہ آپ اپنے فرض کرتے جاؤ، جھوٹ مت بولو، کسی کی انجان ہتیا مت کرو. اور جو جیسے کہ ایک بندے نے بولا کہ ریلیجن کی وجہ سے اتنے دنگے فساد ہو رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس وجہ سے، ایون آئی ایگری وتھ یو ڈاکٹر ذاکر نائک، بیکاز میں جہاں تک جانتی ہوں، میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، اسلام میں نہیں لکھا جو ہم بولتے ہیں نا کہ ٹیررسٹ آدھا سے زیادہ مسلم ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام میں لکھا ہے کہ جب آپ کسی کی بے وجہ ہتیا کرتے ہو کہ تو آپ شاید مسلم نہیں ہو. یہ اسلام میں نہیں لکھا ہے کہ آپ کسی کی ہتیا کرو بینگ اے مسلم، آپ کسی کی ہتیا کرو یا بینگ اے ہندو کسی کی آپ ہتیا کرو. سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بہت ساری کنفیوژنس تھی جو کافی دور ہو گئی ہیں. تھینک یو. جزاک اللہ. بہن نے کہا کہ وہ تقریباً 1.5 سال سے میں تقریر سن رہی ہے اور انہیں یقین ہو گیا ہے کہ الحمدللہ اسلام ایک صحیح مذہب ہے اور نفرت نہیں سکھاتا، کسی کا بنا وجہ قتل نہیں کرنا سکھاتا ہے. اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہن کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے. یہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے رب کے اور قریب لے آئیں گا انشاءاللہ. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اور اس قرآن مجید کا ترجمہ میں درخواست کروں گا میری اہلیہ سے، اگر وہ لیڈیز کے سیکشن میں ہیں تو اس بہن کو قرآن مجید کا ترجمہ دے، انگریزی میں یا ہندی میں جو بھی زبان وہ چاہتی ہے. اور میں دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، انشاءاللہ اور ہدایت پائیں گے. جزاک اللہ. تھینک یو. مائک نمبر 2 میں کوئی غیر مسلم بھائی؟ جی ہاں. میرا نام آنند کروا ہے، میں بائی پروفیشن CA ہوں. میں ڈاکٹر ذاکر صاحب کو دبئی سے جانتا ہوں. وہاں پہ میرا ایک مسلم فرینڈ تھا، اس نے آپ کے بارے میں مجھے بتایا تھا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اسلام کے بارے میں بہت ساری برانتیوں کو دور کیا ہے. میری مسلمانوں کے بارے میں جو اچھی باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ مسلمان لوگ زیادہ تر جھوٹ نہیں بولتے ہیں، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے ہیں، دوسرے کا پیسہ بھی نہیں کھاتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات مسلمانوں سے کہنی ہے کہ وہ لوگ گائے کا ماंس کیوں کھاتے ہیں؟ آنند بھائی نے سوال کیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے دبئی سے جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی سالوں سے میرے تقریر سن رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے تجربے کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا پیسہ نہیں کھاتے. لیکن ایک ان کو مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز جو کھٹکتی ہے کہ مسلمان گائے کا گوشت کیوں کھاتے، وہ ان کا سوال ہے. میں پہلے بولنا چاہتا ہوں بھائی صاحب آنند جی کہ ایک مسلمان اچھا مسلمان رہ سکتا ہے
100% शाकाहारी होने के बाद भी a Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है. लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व ताला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं. कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी और आप इनका गोश्त खा सकते हैं. तो जब अल्लाह सुब्हाना व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 एमिनो एसिड की जरूरत है. यही 23 में से 8 एमिनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते. उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये एमिनो एसिड मिलना चाहिए. कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटो एमिनो एसिड मौजूद है. फ्लैश में, गोश्त में आटो एमिनो एसिड मौजूद है. इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड. आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है. इससे सेहत अच्छी बनती है. और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजी पाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं, उनके पास हर्बीवोरस सेट ऑफ टीथ है. ये सिर्फ भाजी पाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते. जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं. ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला खा ही नहीं सकते. जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिया है. चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है. अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए. आज की साइंस कहती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बीवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजी पाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते. जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला नहीं. लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है. हम भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते. अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाए तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजी पाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं. और बहुत लोगों को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है. भाई आप हिंदू है ना? हिंदू है. आपके नाम से लगता है आप हिंदू है. हिंदू है ना सर? जी हिंदू ही है. आप हिंदू है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही. आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है. आपको गलत फहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है. आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपकी मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं. आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए. सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन. तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे. लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर
آپ पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोकान नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग, तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजीपाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। क्या दूध की बात कर रहे हैं सर? आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं? भाजीपाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजीपाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजीपाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज़्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूँ कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस लेस और 2 सेंसेस मोर नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं। तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है। और मुझे खुसूसन
کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم اگر ہندو گوشت نہیں کھاتے، مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں، کیونکہ اگر سب ہندوستانی گوشت کھانے لگیں گے تو ہندوستان میں گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. آج مہنگائی کا زمانہ ہے، پیٹرول کا بھاؤ بڑھ رہا ہے، سب ہندوستانی گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بھی بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں آپ اگر گوشت نہیں کھاتے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ گوشت کھانا غلط ہے تو آپ کو آپ کی مذہبی کتابوں کے بارے میں نہیں پتا ہے اور سائنس کا بھی نہیں پتا ہے. اگر آپ کہیں گے کسی کی جان نہیں لینا چاہیے تو آپ 2 منٹ بھی جی نہیں سکتے. ہم جو سانس لے رہے ہیں یہ جرمز ہے، جرمز میں بھی جان ہے، آپ سانس لینے سے ان کا قتل کر رہے تو آپ جی نہیں سکیں گے. اسلام میں یہ ہے کہ جو چیز کی اجازت ہے وہ آپ کھا سکتے، جو حرام ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. مائک نمبر 3 میں اگر کوئی نہیں ہو تو ہم مائک نمبر 4 میں ہمارا انتظار کر رہی ہیں خاتون، ہم ان کو موقع دیں گے. میں بیجناتھ گپتا جی بول رہا ہوں، اور میرا کہنا ہے کہ اللہ اگر جرے جرے میں ہے تو دیکھا جا سکتا ہے کیا؟ بھائی صاحب نے کہا کہ اگر اللہ ہر جگہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے تو کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ ہندو فلسفی ہے کہ اللہ ہر ذرے ذرے میں موجود ہے. قرآن کے مطابق اللہ کی طاقت، اللہ کا علم سب جگہ موجود ہے. اللہ لیکن عرش پہ بیٹھے ہیں. تو یہ کہنا اللہ سب جگہ موجود ہے یہ اسلام کی تعلیم میں نہیں ہے، یہ ہندو کی تعلیم میں ہے. کیا آپ اللہ کو دیکھ سکتے؟ نہیں. انسان اس دنیا میں اس زندگی میں اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے. اور اس کی مثال پیش ہے قرآن مجید میں. جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے فرماتے کیا میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہ اس پہاڑ کو دیکھو، میں میری جھلک اس پہاڑ کو دکھاؤں گا اور اب دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اس پہاڑ کو جب اللہ تعالیٰ صرف جھلک دکھاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے. اللہ کو تو دیکھا نہیں انہوں نے، صرف پہاڑ کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. تو انسان اس زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. انشاءاللہ اگلے زندگی میں انشاءاللہ جب ہم جنت میں جائیں گے وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کا وجہ دیکھیں گے. یہ کئی حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں، اس دنیا کے امتحان میں سفلتا پائے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ کا وجہ دیکھیں گے، اللہ کا چہرہ دیکھیں گے. ہوپ دا آنسر دی کوسچن. جی مائک نمبر 4 میں جو خاتون ہے سوال کر سکتی ہیں. میرا نام رامیشوری شاہو ہے. میرے لڑکے نے اسلام دھرم اپنایا ہے. ہم ہندو دھرم کو مانتے ہیں، تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ بہن کا سوال ہے کہ وہ ہندو دھرم میں مانتی ہے تو بچے لوگ کون سے دھرم میں مانیں گے؟ آپ نے کہا آپ نے اسلام دھرم سے شادی کر لی ہے. آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم اپنا لیا ہے. اپنا لیا ہے. تو آپ کا سوال کیا ہے ابھی؟ تو بچے لوگ کون سا دھرم مانیں گے؟ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے، تو کون سے بچے؟ اس کے بچے یا آپ کے بچے؟ میرے بچے، اس کے بچے. آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام دھرم قبول کر چکا ہے تو مسلم ہو گیا ہے. شادی کر لی ہے، اسلام دھرم قبول کر چکا ہے، اس کے بچے کیا دھرم مانیں گے؟ سب سے پہلے میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ چاہے وہ ہندو کے گھر میں پیدا ہو یا عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دین الفطر میں پیدا ہوتا ہے، مطلب وہ مسلم جیسا پیدا ہوتا ہے. مسلم کے معنی جیسے میں نے کہا ہے، مسلم کے معنی اپنی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق بسر کرنا. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی ساری خواہش اللہ کے مطابق ہے. تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، چاہے ہندو کے گھر میں پیدا ہو، چاہے عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، چاہے یہود کے گھر میں پیدا ہو، وہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا، وہ مسلم ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ اپنے والدین کے ذریعے، اپنے ٹیچر کے ذریعے، اپنے دوستوں کے ذریعے ہو سکتا ہے وہ شرک کرنے لگے، وہ آگ کی عبادت کرنے لگے، اس وقت وہ غیر مسلم ہوتا ہے. اسی لیے اگر کوئی غیر مسلم بنتا ہے، کنورٹ از اے رانگ ورڈ. کنورٹ کہنا غلط لفظ ہے. کنورٹ مطلب ایک طریقے سے دوسرے طریقے جانا. صحیح لفظ ہے ریورٹ.
ریورٹ مطلب وہ اصل میں مسلمان تھا، پھر غیر مسلم بنا، پھر سے مسلمان بنا۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر چکا ہے، شادی کر چکا ہے، بچہ کیا ہے؟ بچہ مسلم ہوگا۔ وہ الگ بات ہے اگر اس بچے پہ کوئی دباؤ ہے یا کوئی غلط ہدایت دی جائیں گی، ہو سکتا ہے وہ بت پرستی کرنے لگے، ہو سکتا ہے وہ آگ کی عبادت کرنے لگے، پھر وہ مسلم سے غیر مسلم ہوگا۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ مسلم پیدا ہوتا ہے، اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرتا ہے، اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد دوسرے کے انفلوئنس کی وجہ سے شاید وہ غلط راستے پہ جا سکتا ہے، لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے مسلم جیسا۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ مائک نمبر 5 میں اگر کوئی خاتون ہوں غیر مسلم تو سوال کریں، نہیں تو مائک نمبر 1 میں ایک غیر مسلم بھائی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مائک نمبر 2 سے سوال کر لیجیے۔ Namaste, my name is Pratik Sriranga Barge and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say مجھے سر جی کا جو اسپیچ تھا وہ بہت اچھا لگا اور میرے من میں اسلام دھرم کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھی وہ ایک چٹکی میں ختم ہو گئی۔ اور میرا پہلا سوال سر جی سے یہ ہے کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے ایک سوال کا جواب یہ کر لیجیے پھر انشاءاللہ دوسرا سوال کریں۔ بھائی صاحب نے کہا کہ وہ پہلی بار ایسے مجمع میں موجود ہے اور بہت خوش ہے، ایک چٹکی میں اس کے سارے غلط فہمیاں اسلام کی دور ہو گیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ اور اس کا سوال ہے کہ کیا بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے؟ اس سوال کے دو رخ ہو سکتے، دو رخ۔ آپ کامر کدھر لگاتے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ اور بھگوان ایک ہے؟ ہاں ایک ہے، ایک ہی ہے، دو تو نہیں ہے۔ اگر کہیں گے کہ اللہ اور بھگوان یکساں ہے تو سوال دوسرا رخ لے لیتا ہے۔ اس کا جواب اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ اللہ اور بھگوان ایک ہے تو بے شک ایک ہے۔ اگر آپ پوچھنا چاہتے جو اللہ اور بھگوان، جو ہندو لوگ جو بھگوان میں مانتے ہیں اور مسلمان جو اللہ میں مانتے وہ ایک ہے، تو میرا جواب اس میں یہ کہ اگر آپ صحیح طریقے سے ہندو دھرم کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے اور صحیح طریقے سے اسلام دھرم کی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو دونوں یکساں ہے، وہی ہے۔ لیکن اگر جو مذہب کے دھرم ادھیکاری ہے ان کی بات سنیں گے جو کتابوں کے حوالے سے دور ہے، کتاب کے پیغام سے دور ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کو غلط رائے ملیں گی۔ جیسے میں نے فرمایا تھا میرے تقریر میں کہ قرآن میں لکھا ہے سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ اسی طریقے سے آپ جب ہندو مذہب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے چھندوگیا اپنشد میں ادھیائے نمبر 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1 میں لکھا ہے ایکم ایودتیم، بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے۔ لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 6 شلوکا نمبر 9 میں ناچس قصج جنیتا نہ چدیپا، اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہیں، کوئی رب نہیں ہے، بھگوان کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی والد نہیں ہے، کوئی سپیریئر نہیں ہے۔ لکھا ہے سوتا سوتر اپنشد میں چیپٹر نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں ناتس پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں۔ پرتیما کا مطلب ہے عکس، پینٹنگ، پکچر، پورٹریٹ، اسٹیچو، آئیڈل۔ اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ یہ دہرایا گیا ہے یجوروید میں چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں ناتس پرتیما استی، اس ایشور کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتیما نہیں، کوئی پکچر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں۔ تو جب آپ مطالعہ کریں گے ہندو مذہبی کتاب کا اور قرآن کا، ہندو مذہبی کتاب کا برہم سوتر میں کہا گیا ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن، بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit۔ تو جب ہم
اسلام اور ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں گے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایشور اللہ بھگوان خالق مالک ایک ہی ہے، اور اس خالق مالک ایشور بھگوان اللہ کا کوئی عکس نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں. ہمیں صرف اس اکیلے ایشور اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. میں انتہائی ادب کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ اور ہم سب میزبان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جتنے ہمارے غیر مسلم بھائی آئے ہیں، جتنی غیر مسلم بہنیں آئی ہیں، وہ ہمارے لیے مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے اخلاقی، ایمانی، اسلامی اور انسانی کہ ہم ان کو موقع دیں، ہم اپنے مہمان کی عزت کریں اور ان کو سوال کرنے کا موقع دیں، پہلے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو اور ہماری غیر مسلم بہنوں کو. مجھے امید ہے کہ آپ ہماری اس گزارش کو قبول کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. مائک نمبر 1 میں کوئی بھائی کھڑے ہیں، آپ سوال کیجئے. اسلام کہتا ہے کہ ایک ہی بار آدمی پیدا ہوتا ہے، ایک ہی بار مرتا ہے اور بعد میں قیامت ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا میں کہ کوئی بہرا منہ کا مطلب ڈیف اینڈ ڈمب ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی، بلائنڈ ہوتا ہے، ہینڈیکیپ ہوتا ہے جس کا پیر بھی نہیں رہتا ہے. اور تو ایسا کیوں ہے؟ اور دوسرا بات یہ بھی ہے کہ مرنے کا بھی طریقہ سب کا الگ الگ ہے. کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی رائٹس میں مرتے، کوئی کیا نیچرل وے سے مرتا ہے. تو ایسا کیوں ہے دنیا میں؟ مہیش بھائی کا سوال ہے کہ اسلام میں ہم اس دنیا میں ایک بار آتے، پھر مرتے، پھر قیامت پہ پھر سے اٹھائے جاتے، اس دنیا میں ایک بار آتے. تو ایسا کیوں کہ کوئی لوگ جو پیدا ہوتے ہیں، کوئی اپائش پیدا ہوتے، کس کی ٹانگ نے، کس کے ہاتھ نے، ایسا کیوں؟ کوئی لاچار پیدا ہوتے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچے، آپ کی بیویاں، آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہیں، آپ کے لیے امتحان ہیں. کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ٹانگ ہونا ضروری نہیں ہے، جنت میں جانے کے لیے دولت ہونا ضروری نہیں. جنت میں جانے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں، سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں، الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ آپ کو جانچ سکے آپ میں سے اچھے اعمال والے کون ہیں. تو یہ زندگی ہمارے لیے ایک امتحان ہے. آپ کا اچھا سوال تھا کہ کیوں کچھ انسان پیدا ہوتے اپاہج، کوئی بیمار، کوئی اچھے صحت مند، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ ایگزامینیشن میں بیٹھتے ہیں، ہر سال ایگزامینیشن پیپر بدلتا ہے کہ نہیں؟ اگر آپ کہیں گے کہ ہر وقت پیپر سیم رہنا چاہیے تو ٹیسٹ کدھر، ایگزامینیشن کدھر؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس طریقے سے آپ کو جو نعمت دی اس طریقے سے ایگزامینیشن اللہ تعالیٰ اس پیپر کو پرکھے گا. مثال کے طور پہ اگر ایگزامینیشن پیپر آسان ہے تو ٹیچر اس کو اسٹرکٹ طریقے سے جانچتا ہے. اگر پیپر مشکل ہے تو ایگزامنر اس کو آسانی سے جانچتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، آپ کے بچے، آپ کی فیملی، آپ کی دولت آپ کے لیے فتنہ ہے، ایک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہا ہے اس بچے کے والدین کا. دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر بچے کو پیدا کرتے اپاہج، یا بچہ جب پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری کے ساتھ، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پھر بھی اس کے والدین اللہ پہ ایمان لاتے کہ نہیں. اور جتنا ڈیفیکلٹ ٹیسٹ اتنا بڑا ریوارڈ. آپ اگر ایک عام BA گریجویشن پاس کرتے ہیں تو آپ کا نام مہیش ہے، وہ مسٹر مہیش ہی رہے گا، بدلے گا نہیں. لیکن آپ اگر میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرتے MBBS، پاس کرنے کے بعد آپ کے نام کے آگے لگ جائے گا ڈاکٹر، کیونکہ میڈیکل ایگزامینیشن پاس کرنا مشکل ہے. مشکل ایگزامینیشن پاس کرتے ریوارڈ بھی زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ الگ لوگ کو ڈفرینٹ ایگزامینیشن میں ڈالتا ہے. کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے. جب دولت دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دولت کے بعد یہ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے کہ نہیں، خیرات کر رہا ہے کہ نہیں. وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں 100% مارکس مل چکے، غریب انسان کو زکوٰۃ ہی نہیں دینے کا. ہم بولتے ارے بیچارہ غریب ہے، اس کو 100% مارکس مل گئے،
ज़कात में गरीब को 100 में से 100 मिलता है। वो अमीर है जो शायद थोड़ी ज़कात देगा तो उसको 100 में से शायद 10 मार्क्स मिले, बराबर ज़कात देगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। वो गरीब को ज़कात के टेस्ट में 100 में से 100 मिलता है, उसको ज़कात देने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन उसको शायद दूसरा टेस्ट होगा, उसको टेस्ट होगा। वो गरीब इंसान एक रूम में हो सकता है 10 लोग रह रहे, वो हिजाब कैसा करता है, बराबर से हिजाब कर रहा है कि नहीं, वो टेस्ट है। हो सकता है इंसान अमीर है, उसका बेटा जैसे अपने का अपाइश पैदा होता है, तो अल्लाह ताला देखना चाहता है कि इस अमीर इंसान को मैंने दौलत दी, ऐशो आराम दिया, अभी उसके बच्चे को अपाइश पैदा करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ये फिर भी अपने रब की इबादत करता है क्या नहीं। जो आदमी कमजोर है वो बोलेगा अरे क्या ये अल्लाह ताला, नौज़ुबिल्लाह, मेरे लिए क्यों ये मुश्किल पेश आता है। जो सच्चा मोमिन रहेगा वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, फायदा होगा तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान होगा फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। ये मोमिन की जांच है। तो ये दौलत, गरीबी, सेहत, अपाहिज, दिल की बीमारी, ये टेस्ट है। इसीलिए हमें उन लोगों को देखना चाहिए, उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है, आप उन लोगों को मत देखो जो आपके ऊपर है। मैं कह रहा था ना, मिसाल दे रहा था, वो गांव का आदमी देखता है गाड़ी चाहिए, फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, फिर से गांव में आ जाता है। उन लोगों को देखो जो आपके नीचे है। और एक अंग्रेजी में कहावत है जो मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा, एक शख्स हमेशा रोता था कि क्यों मेरे पास जूती नहीं है, क्यों मेरे पास जूती नहीं है। जब उसने एक इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, अल्लाह से शिकायत करता था मेरे पास जूतियां क्यों नहीं है। जब उसने इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे, वो अल्लाह का शुक्र अदा, कम अज कम मेरे पैर तो है। तो अल्लाह ताला डिफरेंट लोग को डिफरेंट इम्तिहान ले रहा है, किसको दौलत, किसको गुर्बत, किसको सेहत, किसको बीमारी, जो भी है। अगर आप जिस हालत में हैं, अगर अल्लाह हमारे खालिक का कहना मानते हैं तो इस दुनिया में सफलता पाएंगे। ये हमारे लिए इम्तिहान है दुनिया। जिस तरीके से सूरह मुल्क में कहा गया है, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लाह ने जिंदगी और मौत बनाई है जांचने के लिए आप में से कौन शख्स अच्छा है। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 2 में जो भाई हैं गैर मुस्लिम हो, सवाल कीजिए। सर मेरा नाम उमेश शर्मा है, मैं योगा टीचर हूँ। पहला सवाल मेरा ये है कि आपने बताया था कि नमाज पढ़ते समय जैसे हम सजदा करते हैं, उस सजदे की स्थिति में जैसे माइग्रेन पेन और स्टमक प्रॉब्लम, सियाटिका, सर्वाइकल, नी की प्रॉब्लम, इनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, वो मैं मानता हूँ। लेकिन कन्फ्यूज इस बात का है कि जब हम ध्यान करते हैं, मैं योग में जैसे दयानंद सरस्वती से, पतंजलि योग ट्रस्ट से मैं योग सीखा हूँ, उसमें बताया है जब ध्यान हम एक जगह पे करेंगे, आँखों को एक जगह पे रखेंगे तो ध्यान की धारणा अपने आप बदल जाएगी, ध्यान धारणा समाधि। तो इसमें जब हम सजदा करते हैं तो जैसे वज्रासन में घुटने मोड़ के सजदा नीचे को, फोरहेड को धरती में टच करते हैं, फिर हम उठते हैं तो हमारी जब नज़र हट जाएगी उस जगह से, तो ध्यान एक तरफ से वहाँ से हट जाएगा। तो ऊपर वाले के लिए, जैसे अल्लाह के लिए ध्यान कहाँ से रहेगा। थैंक यू। भाई साहब ने सवाल किया कि जब सजदे में जाते, सजदा अहम रुकन है, तो नज़र एक तरफ होनी चाहिए, हम सजदे से उठ जाते हैं तो ध्यान भटक सकता है, नज़र दूसरी की जा सकती। ये आप जो बोल रहे दयानंद सरस्वती के बारे में कि नज़र एक जगह होना चाहिए, वो सही है गलत अलग बात है, लेकिन हमारे रसूल, हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जब आप नमाज पढ़ते हैं आपकी नज़र हमेशा आप सिजदा करते वहाँ होना चाहिए। तो जब आप क़याम में हैं, रुकू में हैं, सजदा में, आपकी नज़र उधर ही है, जहाँ आपकी जगह सिजदे की है वहाँ ही नज़र आपकी होना चाहिए। क़याम में जब खड़े हैं, जब रुकू में जाते फिर भी नज़र वहाँ रहती है, सजदा में जाते फिर भी वहाँ रहती है, अत्तहियात में भी रहती, नज़र एक ही जगह रहती है। लेकिन सिर्फ नज़र से काम नहीं चलता, नज़र के अलावा हमारा ध्यान, हमारा जहन, जो हम अल्लाह, हमारे ईश्वर, हमारे मालिक, हमारे खालिक के पैगाम के ऊपर ध्यान दे रहे, उसके ऊपर अमल कर रहे, तो हमें हिदायत मिलेंगी। और
جو یہ نماز کا طریقہ ہے آپ ہندو مذہب کی کتاب میں پڑھیں گے، اس میں کہا گیا ہے سشٹانک. سشٹانک مطلب جسم کے 8 انگوں پہ. سشٹانک جو ہندو مذہب میں کرتے ہیں، جسے عام زبان میں کہا دنڈ نمسکار بھی کہتے ہیں، لیکن سشٹانک مطلب صحیح مطلب ہے کہ 8 انگ آپ کے جسم کے لگے ہوتے ہیں زمین پہ. 8 ماتھا، ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پیر. 8. ہمارے حدیث میں آتا ہے 7. ناک اور ماتھے کو ایک لیتے، 2 ہاتھ، 2 پیر، لیکن ہو بہو وہی ہے. تو جو سجدہ جو اہم صلاح کا رکن ہے وہ ہندو مذہب میں بھی ہے. آپ جب جائیں گے کرسچن بائبل میں لکھا ہے کہ جتنے پیغمبر اللہ کے آئے وہ سارے پیغمبر نے سجدہ کیا. آپ اگر پڑھیں گے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 17 ورس نمبر 3 میں لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام منہ کے بل گرے. لکھا ہے بک آف نمبرز میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 6 میں کیا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام منہ کے بل گرے. لکھا ہے بک آف جوشوا میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 14 میں کہ جوشوا نے اپنے منہ کے بل گرے اور عبادت کی. اور لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان دا گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 26 ورس نمبر 39 میں ورس نمبر 39 میں کیا جیزس کا took a little bit step forward in the garden of Gethsemane, fell on his face and prayed to God. عیسیٰ علیہ السلام نے گارڈن آف گیتسیمنی میں اپنے منہ کے بل گرے اور اللہ کی عبادت کی. جتنے پیغمبر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جب ان نے اللہ کی عبادت کی ان نے سجدہ کیا. تو سجدہ سب سے اہم ہے، سارے پیغمبروں نے کیا. ہوپ دس آنسرز دی کوسچن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب. اسی طریقے سے میں آپ تمام سامعین اور خواتین و حضرات کے شکریہ کے ساتھ آج کے اس جلسے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.